میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات, وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو, آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے, سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان. یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے, ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا, یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا, بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے, دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے, سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کلال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا, کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے. وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے یہ بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں, مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے, مجھے بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل ہی بیان کرتے ہیں ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئی. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, آپ دماغ کو آرڈر دے لو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے, اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے.
وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے, لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی, یہ ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میں, میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسے کی تھے, تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا, اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ رہے ہو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا, اور فلانے نے یہ کیا کر دیا, اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا کر تو سو رہا ہے بھائی, کہتے چپ جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے, اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتا چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے, کون ہنس رہا ہے, سردی ہے, گرمی ہے, خزاں ہے, طوفان آ رہا ہے, نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے, تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے, تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا. تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں, ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے, جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے
जो मेडिकली जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो गहरी नींद। तो ये हमारे मजहब का हिस्सा हुई कि नहीं हुई है? इतनी ज्यादा हदीस में अहमियत है नींद की कि एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ने आपकी तो सारी खताएं माफ कर दी, आप तो रात को आराम भी करते हैं, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। आपने फरमाया मर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि उसल्ली व अरकुद, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। नबी को मालूम था ये सारी रात तहज्जुद पढ़ेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर आगे नतीजा क्या निकलेगा? आगे नतीजा ये निकलेगा कि वो तहज्जुद बदअखलाकी के जरिए जाया करेंगे। ये समझते हो बात को? तो मैं जो नींद इतना कर रहा हूं ना, कोई मेडिकल साइंस का शोबा ही, लेकिन मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूं कि इसका मजहब से भाई बहुत गहरा ताल्लुक है। उसल्ली व अरकुद हदीस में आता है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। तुम कौन हो भाई जो नमाज ही पढ़ते रहते हो, आराम नहीं करोगे रात को? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद गहरी थी, इतनी गहरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के से खराटे की आवाज भी आती थी। जब इंसान बहुत थक के सोता है और गहरी नींद सोता है, तो जिनको खराटों की बीमारी नहीं भी है, उनके हल्का हल्का तेज सांस की आवाज आती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे, आराम करते थे, तो आपसे मामूली खराटों की आवाज आया करती थी। इसकी अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद हल्की नहीं थी बल्कि गहरी नींद थी। समझता नहीं है ना बात को? अब गहरी नींद के लिए फिर वो टिप्स हैं, वो फिर वो डॉक्टरों से पूछें, आप उस डॉक्टर से पूछें खुद सो रहा हो टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर खुद 3-4 बजे क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं। समझ रहे हो ना? तो लेकिन उसमें चंद चीजें, वर्जिश करे इंसान, ये चाय कॉफी वॉफी इन चीजों से अपने आप को इस अजाब से जान छुड़ाए। और बहुत ही कुछ शौक है तो चाय पी लो, वो भी दिन में 2 कप बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाब समझ के वो भी ना करो। और रात को इंसान जल्दी से रात को मोबाइल बंद करके रख दे लॉकर में। मोबाइल जो है ना, ये रात को देखो ही नहीं, ये बहुत बड़ी तबाही है। सो जाओ रात को, सुबह 2 बजे 3 बजे उड़ जाओ, उसके बाद नमाज पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह से दुआ मांगो, फिर मोबाइल देख लो बैठ के। भाई कोई मुफीद चीज अगर आपने देखनी है, कोई जनरल नॉलेज की चीज देखनी है, किसी का व्लॉग देखना है कि मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूं, कैसा लग रहा हूं, ठीक है ना? इस तरह व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं कि बस जो अटरम पटरम उठा के डाल दो, बस मैं जा रहा हूं, मैं नानी के जा रहा हूं, मैं खाला के जा रहा हूं, मैं पप्पू के जा रहा हूं। तू जा रहा है भाई, तू सारी दुनिया जाती है, तू पहली दफा थोड़ी जा रहा है। चलो कोई दूसरे मुल्क में जाके व्लॉग बना रहा है, आपने वो मुल्क देखा नहीं है, तो आपका यार बगैर टिकट वीजे के कंट्री देखने को मिल रहा है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं, उन पे तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि उनको पैसा मिल रहा है ना, ताज्जुब तो आप पे होता है कि यार आपके पास इतना टाइम कहां से आ गया। और ये भी एक बड़ी बेगैरती की बात है, जिसका व्लॉगिंग का चैनल नहीं चल रहा ना, अपनी खूबसूरत बीवी को अधूरे लिबास में वो ले आता है। यार देखो, गैरत पहले है, पैसा बोलो बाद में। मैं नहीं कह रहा कि जो भी औरत को लेकर आ रहा है वो गंदी सोच का है, बुरी सोच का है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आपकी बीवी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, जवान है और अधूरे कपड़े में आप उसको ला रहे हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपकी नीयत क्या है। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये बेगम को निकाल दें तो इनके चैनल धड़ाम से नीचे। और ये ठरकी अवाम, इंटरनेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मसला ये है ना कि नहीं चल रहा तो अपनी बेगम, खूबसूरत सी बेगम अधूरे कपड़ों में ले आई, तो सवाल पैदा होता है भाई जिसने अधूरे कपड़ों में औरत देखनी है वो फिल्में देख लेगा जाके, वो नाच गाने वाली औरतें देख लेगा, तो वो आपकी बेगम को क्यों देखेगा? लेकिन नहीं, वो भी देखेगा। तो ये ट्रक, आप यूके से आए, आपको यहां का अंदाजा भी नहीं है, ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए, बहुत अच्छा मुल्क है, यकीनन बहुत अच्छा मुल्क है भाई, उन लोगों से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। उनमें ये छिछोरपना इसलिए नहीं है कि वो उससे बड़ी चीजों के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के नाइट क्लब वालब नहीं है, तो ये बेचारे किसी की बीवी अधूरे कपड़ों में देख के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में फौज फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं। बनाते कौन है ये फिल्में? वो लोग बनाते हैं, तो बनाने वाला ज्यादा बुरा है, समझ रहे हो? जिसमें जो बिल्कुल ही हया लेस हो जाएगा वो बनाएगा। पाकिस्तानी कम से कम उससे तो कम ठरकी है ना, बना तो नहीं रहा इतनी, फिर भी देखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि चलो देखने की वो परमिशन, देखना भी गलत है, लेकिन इससे आप जो दूसरी कौमों से कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी को कि ये बड़े ठरकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से वो ठरक की बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बदनजरी जैसी छिछोरपने को टाइम वेस्टिंग समझते हैं, ठीक है ना? ये पाकिस्तान के गरीबों के काम है ये काम। खैर, तो जल्दी से मैं बात को समेटूं, कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सोने वोने को, ताकि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए, और ये तलाकें भी कम हो हमारी सोसाइटी में, और ये मार धाड़ के वाकयात भी कम हो, और ये जो यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स चल रहा है, चरस आइस, ये सब चीजें सुकून के लिए ले रहे हैं लोग, लेकिन इससे सुकून आने के बजाय तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखो, मजहब खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। मजहब आपके पास ऑप्शन छोड़ देता है सोचने का। शराबी शराब क्यों पीता है, वो कहते हैं इसमें क्या खराबी है, वो बहस करेगा। कुछ लोग बताएंगे कि ये फायदेमंद चीज है, कुछ कहेंगे नुकसानदेह चीज है, तो वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके प्लस माइनस करके एक फैसला करके कुछ छोड़ देंगे, कुछ पीना शुरू कर देंगे। जो पीना शुरू करते हैं सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। मजहबी आदमी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो चार की तरह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ए ईमान वालों, शराब और जुआ क्या है, हराम है। बस जब हराम हो गई तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सोचने का कि ये सही है कि गलत है। बस गलत है, जब अल्लाह ने क्या दिया गलत है तो क्या है, गलत है ये।
اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں, اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, جس لڑکی میں حیا نکل گئی ابا اما کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے, بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں, یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو, اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے بحث کا دروازہ کیا کر دیا بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں, نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے, بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں, آسان, ان سے نکلنا آسان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی, ختم. خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے موٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی, ان سے ڈپریشن کیا ہوگی. یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے ہیں. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر, ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم. آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی, میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں, کس کے غلام بن کے رہو, اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے. ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں, بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کہ اس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق, عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے.
تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کا کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے, الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ دو بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے آپ, جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کیلکولیٹر لے کے, اتنے پیسے ہوگا, اتنے بچے ہوگا, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو. ابے بھائی اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے, شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو.